جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حراست کے دوران کیا علی امین گنڈاپور صاحب کے زبردستی بال کاٹے گئے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے وہ جو 90 روز والی آئین کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے اس سے خود کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو یہ ڈیڈ لائن نہیں توڑی، اور شہباز شریف صاحب کے لیے اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور بلاول صاحب اپنے آپ کو علیحدہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ اچھا، علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک ہم نے نئی ویڈیو دیکھی ہے عدالت میں پیشی کے موقع پہ، ان کے بال چھوٹے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے بال انہوں نے خود کاٹے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے خود کاٹے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے بال زبردستی کاٹے گئے ہیں اور پیغام دینا، ان کی تصدیق کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیر حراست جو ہے وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کو کوئی سیلون اویلیبل ہوگا یا کوئی نائی اسپیشل آیا ہوگا، تو یقیناً کسی نہ کسی کی مرضی سے تو کاٹے گئے ہیں۔ اب انہوں نے خود اس کی ریکویسٹ کی یا نہیں کی، لیکن یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر زیر بحث ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر کامنٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ویسے اس ویڈیو کے اندر میں نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے سے چھوٹا لگ رہا ہوں، لیکن کیا پتا مزید تفصیلات سامنے تب آئیں جب ان کو کوئی ضمانت وغیرہ مل جائے اور اس کے بعد چیزیں مزید کلیئر ہوں۔ لیکن اس حوالے سے جو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے کہا کہ اس کا نقصان جو ہے پی ڈی ایم کو بہت زیادہ ہوگا جس قسم کی یہ حرکت کی گئی ہے، اور اس کا جناب ان کو جواب دینا پڑے گا، اور سیاسی مخالفین کے ساتھ آپ اگر اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو یہ جو ہے کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کی حکومت کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے قائدین کو میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان وہ جو بلٹ پروف چیزیں وغیرہ لے کے ان کی ٹیم ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، ان کو وہ کسی سنائپر سے بچانے کے لیے، گولی سے بچانے کے لیے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ تنزیہ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ فوٹیجز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ فوٹیجز جو ہیں وہ پوری دنیا میں میڈیا دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں عمران خان کو کتنا خطرہ ہے، وہ کس طرح آ رہا ہے، یہ تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ عالمی سطح پہ کیا نیریٹو بن رہا ہے، کیا بیانیہ بن رہا ہے، یہ ان کو سمجھ بعد میں آئے گی، بعد جب معاملات بہت آگے نکل چکے ہوں گے۔ گزشتہ روز میری ایک اوورسیز پاکستانی سے بات ہو رہی تھی، وہ ادھر وہاں پہ کام کرتے ہیں کسی جگہ پہ، یورپ کے کسی ملک میں، تو انہوں نے کسی کوئی ان کا جو کسٹمر تھا اس سے ڈیل وہ کر رہے تھے، اس کسٹمر خاتون کی عمر کوئی کم از کم 80 سال کی عمر ہوگی، تو اس خاتون نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کا تعلق کدھر سے ہے، انہوں نے بتایا کہ جی میں پاکستان سے ہوں، تو انہوں نے کہا وہ اچھا عمران خان وہ تو آج کل بڑے ٹربل میں ہے، اس کی تو جان پہ بھی بڑا حملہ ہوا ہے، بڑی ادھر معاملات تو بڑے خراب ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں نا، پر انٹرنیشنلی اس سے کیا بیانیہ بن رہا ہے، اس سے کوئی اس حکومت کو زیادہ مدد نہیں ملے گی۔ اچھا، بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب 90 روز کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہم نے تو توڑی نہیں، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ابھی بھی اس پہ قائم ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ بیانیہ ہے کہ یہ خود کو آئین کے منافی اگر کوئی اقدام ہوا ہے اس سے علیحدہ کر رہے ہیں، ملبہ شہباز شریف اور نون لیگ کے اوپر ڈالنے کی مکمل تیاریاں ہیں، ٹھیک ہے، مکمل تیاریاں ہیں، اس لیے کہ اینڈ آف دا ڈے ملبہ گرے گا حکومت کے اوپر، ایگزیکٹو کے اوپر گرے گا، اور ایگزیکٹو کے سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی طرف چیزیں جائیں گی۔ ادھر مریم بی بی بھی کہہ رہی ہیں جی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، بات نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی بالکل ٹائم پہ ہوں۔ اور پھر بلاول نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی پنجاب میں کیا صرف یہ مسئلہ ہے، کے پی کے ایم کی کوئی کیوں نہیں بات کرتا، یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا، یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ کے پی کے میں بھی تو 90 روز سے زیادہ گزر گئے۔ تو بھائی کے پی کے میں کون ہے گورنر جس نے ڈیٹ دینی تھی؟ کل آپ کی مولانا سے ملاقات ہوئی، آپ ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ ان سے پوچھا جاتا، آپ پوچھ لیتے مولانا سے کہ مولانا بتائیں وہ جو آپ کے سمدھی ہیں، جو ہمارے وہاں پہ گورنر ہیں، وہ کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے؟ تو آپ اس سے جتنا مرضی بھاگیں، اس کو جس طرف مرضی لے کے جائیں، فرق کچھ نہیں پڑے گا۔ جو بھی اقدامات ہیں وہ ساری حکومت نے کیے ہیں، مل کے کیے ہیں، سب کو پتا ہے۔ لطیف کھوسا صاحب کو کیا میاں صاحب نے سائڈ پہ کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے؟ کیا مصطفیٰ نواز کھوکر کو کس نے کہا استعفیٰ دو؟ پیپلز پارٹی والوں نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ آئین پہ باتیں کرنی ہے، آئین پہ عمل درآمد کی بات نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے بڑی سختی سے ایک پریس کانفرنس کی، بڑے غصے میں ایک پریس کانفرنس کی۔ آج کل پی ڈی ایم کی قیادت لگتا ہے کہ معزز شخصیات ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ پہلے بڑے بیانات دیے، زرداری صاحب نے کہ جی وہ 30 ہزار روپے دے کے پاپولر ہو گیا، اب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جمہوریت میں سیاست کا محور عوام بناتے ہیں،
اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان اس ملک میں سیاست کنٹرول کر رہا ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, عمران خان جدھر جاتا ہے سیاست کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. آج آپ سب دوڑ کے عدالت میں کیوں گئے؟ کچھ دن پہلے تو آپ قراردادیں پیش کر رہے تھے کہ جناب یہ عدالت یہ ہے تو وہ ہے. آج کیوں سارے دوڑتے ہوئے وہاں پہ گئے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ عدالت سے فیصلہ آئے گا اور پھر عوام میں جانا پڑے گا, اور عوام کو کون لیڈ کر رہا ہے, عوام کے اندر کس کی زیادہ مقبولیت ہے, وہ سب کو پتا ہے. اگر آپ کو اتنا شور ہے, آپ کو اتنا یقین ہے کہ جی قبولیت نہیں ہے, تو پھر آپ کو اتنا کیا مسئلہ ہے؟ پھر آپ الیکشن کروا دیں, آپ الیکشنز میں چلے جائیں. دیکھیں اس وقت چاہے عمران خان جدھر جاتا ہے سیاست اس طرف مڑتی ہے. 3 سال انہوں نے بھی اپوزیشن کی, آپ بن جاتے سیاست کا ممبر. 3 سال آپ کو کس نے روکا تھا؟ 13-14 ساری جماعتیں آپ اکٹھے تھے, بناتے آپ اپنے آپ کو سیاست کا محور. نہیں, جمہوریت میں سیاست کا محور آپ کو عوام بناتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان تو سیاست کر رہے ہیں, پر آپ نے عمران خان کو ایک دیو مالائی کیریکٹر بنا دیا ہے. آپ کی سوچ نے عمران خان کو ایک سیاسی جن بنا دیا ہے. آپ کے خوف نے ایک عمران خان کو ایک ایسا سیاسی کردار بنا دیا ہے جو ناقابل تسخیر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ آپ ذہنی طور پہ اتنے خوفزدہ ہیں اس سے کہ ایک سیاست ہے, وہ سیاست کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ کے خوف نے اس کو دیو مالائی کردار بنا دیا ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ یہ نہیں ہوگا, قبولیت نہیں ہے تو وہ نہیں آئے گا, پھر بھی وہ الیکشن جیت جاتا ہے, وہ پنجاب میں الیکشن جیت جاتا ہے. تو آپ کی ہر ایسی چیز, آپ کی ہر ایسی بات جو عمران خان کا کیریکٹر ہے نا, یہ جو کیریکٹر بن چکا ہے, جو ان کا سیاسی کردار بن چکا ہے, اس کے اندر مزید جو ہے وہ طاقت بخشتا ہے اس چیز کو. تو آپ نے عمران خان کو سیاسی جن بنایا ہے اس لیے کہ آپ نے آئین پہ عمل نہیں کیا, آپ نے قانون کے اوپر عمل نہیں کیا, 90 روز کے اندر الیکشنز نہیں کروائے, آپ نے اس کے اندر تاخیر کی, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جو عمران خان ہے وہ اتنا بڑا ایک سیاسی جن بنتا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگوں کا جو ہے پھر اس میں بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. سیاست میں تو آپ کو عوام کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, عوام کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو آج عمران خان جس پوزیشن میں ہیں, ایک تو جتنی ان کی مقبولیت ہے وہ عوام میں ہے ہی ہے, لیکن اس کا بڑا اس کا جو جسے آپ کہتے ہیں کریڈٹ, وہ ان لوگوں کو جاتا ہے, آپ کی طرز حکومت کو جاتا ہے, آپ کی گورننس کو جاتا ہے, اور سب سے بڑھ کے آپ کے خوف کو جاتا ہے. یہ جو آپ کے ذہنوں میں خوف ہے, خدا را آپ عمران خان کی خوف کی زنجیریں نہ دیکھیں کہ وہ بلٹ پروف آگے اٹھا کے پھر رہا, اس کو چھوڑ دیں. اپنی خوف کی زنجیریں آپ توڑیں اور باہر نکلیں. اس کو مت کوئی اتنا بڑا ہوا بنا دیں الیکشنز کو. الیکشن کروائیں, الیکشن لڑیں اور الیکشن میں مقابلہ کریں. ہو سکتا ہے اس دفعہ کارکردگی اچھی نہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہو. تو اس وقت ہم جس بھی پوزیشن میں ہیں اس کا اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اس میں آپ کی اپنی سیاست, آپ کی سیاست, حکمت عملی, آپ کا اپنا جو کردار شامل ہے کہ اپنی روز آپ سبکی کراتے ہیں, کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں. یہ نہیں کریں گے پھر وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے پھر وہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مان لیجئے کہ اس نے سیاست میں آپ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے. سیاست وہ کنٹرول کر رہا ہے. کیوں کنٹرول کر رہا ہے؟ کہ وہ عوام کے موڈ کو دیکھ کے سیاست کر رہا ہے, وہ عوامی سیاست کر رہا ہے. آپ بھی عوامی سیاست کریں, بند کمروں سے باہر نکلیں, سیاسی اپنا خوف توڑیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیاست میں بھی جو ہو سکتا ہے کوئی مثبت تبدیلی آ جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.